أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خير المبشرين والمنذرين، شفيع المذنبين، بعثه رحمة للعالمين، مولانا وسيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علماء اعلام، مراج اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے، مومنین مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، حجت حق، ولی حق، امام حق، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے، اور جس نے مجھ سے آتے ہوئے کل پرسوں جب بھی دعا کے لیے کہا، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، اور جو حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں، اگلے سال سے پہلے ان کے حج و زیارات سے مشرف ہونے کے لیے، پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کے لیے، اس کے داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے مل کے ایک مرتبہ محمدی صلوات کی تلاوت فرمائیے. اذان محترم، صاحبان علم و فہم، پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے پرسے کو حسین کی ماں قبول کرے. مقصد اصلی مجالس کا پرسے داری ہے، اور پرسے کو، اشک عزا کو اس رومال میں پہنچانا ہے جس کو لے کے سیدہ آ جاتی ہے. عزیزان محترم، رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. نفی کے بعد جب اللہ آتا ہے تو تاکید در تاکید کے معنی میں آتا ہے کہ علت وجود فقط عبادت ہے. عبادت کے لیے خلق کیا. یہ خواتین سے میری درخواست ہے کہ آواز کو آہستہ کر دیں، مجلس ڈسٹرب ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند. اور ویسے بھی ہمارے ہاں جب معصومین کی سواری آ جائے تو احترام جو ہے خاموش ہونا بہت ضروری ہے. اذان محترم،
علت وجود انسان عبادت. کسی بھی چیز کے لیے 4 علتوں کا ہونا ضروری ہے. جیسے کہ میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، کسی بھی چیز کے لیے 4 علتوں کا ہونا ضروری ہے. علت وجودی، علت مادی، علت صوری، علت غائی. کس سے بنا، کیا بنا، کیوں بنا، کس کے لیے بنا. یا بدل کے یوں کہہ دوں، کس لیے بنا، کس سے بنا، بنانے والا کون ہے اور کس کے لیے بنا. توجہ فرما رہے ہیں. رب العزت ہے خالق کائنات. عالم میں ایسا جملہ ارشاد فرمایا خلقت میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو شب قدر میں. انا زینا السماء، ہم نے آسمان کو زینت دی. ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. لیکن جب بات آئی خلقت کی تو شائبہ نہ آنے پائے، متکلم کا صیغہ استعمال کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے خلق نہیں کیا جنات کو اور انسانوں کو الا عبادت کے لیے. لام لام تاکید کے ساتھ استعمال ہوا تاکہ عبادت کرے. علت وجودی عبادت. خالق ہے اللہ، ہم اللہ کی مخلوق ہیں. محمد و آل محمد بھی اللہ کی مخلوق ہیں. فرق فقط اتنا ہے، مخلوقات میں وہ بھی مخلوق، ہم بھی مخلوق. وہ مخلوق ہے اللہ کے ارادہ کن کی. اللہ اکبر. وہ مخلوق ہے اللہ کے ارادہ کن کی. بدل کے کہہ دوں، وہ مخلوق ہے اللہ کے ارادہ مشیتی کی. واضح نہیں ہوا؟ بدل کے. جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا بات آگے نہیں چلے گی. وہ ہے اللہ کی مخلوق کہ جس کو اللہ نے، جن کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے خلق کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. سب سنتے ہیں اس حدیث قدسی کو، کون نہیں جانتا. میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کہاں چھپا ہوا تھا؟ اگر کسی چیز میں چھپا ہوا ہو تو وہ چیز بڑی ہوگی اللہ کے وجود سے، نعوذ باللہ. جب کچھ عالم وجود میں نہیں تھا تو چھپا کہاں تھا؟ بھئی چھپنے کے لیے محل کا ہونا ضروری ہے، مقام کا ہونا ضروری ہے، مورد کا ہونا ضروری ہے، وضع کا ہونا ضروری ہے، اوضاع کا ہونا ضروری ہے، علت کے لیے معلول کا ہونا ضروری ہے، ظرف کے لیے مظروف کا ہونا ضروری ہے. یہیں بیٹھے عزیزان محترم. اب علت ہے اللہ کا چھپنا. کہاں چھپا؟ اگر تو کسی شے میں چھپا تو وہ شے بڑی ہے اللہ سے، نعوذ باللہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو اللہ چھپا کہاں ہوا تھا؟ کس جگہ؟ اگر کوئی جگہ خالی ہے تو اللہ نہیں رہتا. اللہ تو اتنا ظاہر ہے. اب جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ چھپا کہاں تھا؟ یہ چھپنا وہ نہیں ہے جو ہم چھپتے ہیں.
چھپا اس کو کہتے ہیں کہ جو پہچان میں نہ آئے. اللہ اکبر. گم شدہ جس کی پہچان نہ ہو، جس کو کوئی جانتا نہ ہو، جس کی پہچان کسی کو نہ ہو. اللہ چھپا ہوا تھا، اللہ نے چاہا میں ظاہر ہوں. فخلقت الخلق، اپنی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک مخلوق کو خلق کیا. اپنی تنہائی کو، توجہ فرمائیے گا، اپنی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک مخلوق کو خلق کیا. اپنی تنہائی کو، یکتائیت کی تنہائی کو. وہ احد ہے، یہ واحد ہے. اللہ اکبر. اب نہیں معلوم آپ کہاں بیٹھے، خیر آپ سمجھے یا نہ سمجھے، میں نے تو آگے لے کے جانا ہے. تو عزیزان محترم، یہ واحد ہے، وہ احد ہے. واحد کی اکائی موجود ہے، احد کی اکائی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. واحد کی اکائی موجود ہے، احد کی اکائی موجود نہیں. 10 9 سے بنا، 9 8 سے بنا، 8 7 سے بنا، 7 6 سے بنا، 6 5 سے بنا، 5 4 سے بنا، 4 3 سے، 3 2 سے، 2 1 سے، اور 1 0 سے بنا. صفر آگے کس سے بنا کوئی نہیں جانتا. توجہ نہیں فرما رہے. مخلوقات بالذات آتی رہی، پہلی مخلوق ہے یہ، اول مخلوق ہے یہ. تو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے، اپنے لیے، اپنی خاطر ان کو خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ لکھے عرف، تاکہ ان کے ذریعے میں پہچانا جاؤں. ان کے ذریعے، ان کی وجہ سے میری معرفت ہو، ان کی وجہ سے میری معرفت ہو. دیکھو ان کو، پہچانو مجھے. آنکھیں ان کی ہوگی، دیکھوں گا میں. کان ان کے ہوں گے، سنوں گا میں. زبان ان کی ہوگی، بولوں گا میں. دماغ ان کا ہوگا، سوچ میری ہوگی. دل ان کا ہوگا، ارادہ میرا ہوگا. جو فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنی ذات کے لیے پیدا کیا، اپنے لیے. کائنات پوری اللہ کو سجدہ کرے. اللہ کا یہ سب سے بڑا امتیاز ہے. جو نصیریوں کا مسجود ہے وہ اللہ کا ساجد ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو نصیریوں کا رازق ہے وہ اللہ کا مرزوق ہے. جو نصیریوں کا، ان بے غیرتوں کا جو اپنے آپ کو کیا کیا سمجھتے ہیں، جو ان کا معبود ہے وہ اللہ کا عابد ہے. یہی تو جملہ ہے کہ کائنات میں اللہ کا یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو جھکا دینا. اللہ کا فخر یہی ہے، جس کو کائنات جھکے وہ علی میرا ساجد ہے، میرے آگے سجدہ کر رہا ہے. یہ ہے فخر. فرماتے ہیں ہم نے اپنے نور کو ظاہر کیا. معصوم فرماتے ہیں ہم نے اپنے نور کو ظاہر کیا. نور جب ظاہر ہوا، ملائکہ نے دیکھا، کہتے ماشاءاللہ یہ کتنا منزہ ہے، کتنا مبرہ ہے. ہم نے فوراً کہا سبحان اللہ. تو ملائکہ نے کہا نہیں نہیں، یہ اللہ نہیں، اللہ تو کوئی اور ہے. پھر ہم نے اپنے نور کو ظاہر کیا تو پھر انہوں نے تسبیح کی. پھر ہم نے کہا نہیں، والحمدللہ. پھر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سرکار فرماتے ہیں
لولا نا ما عبد اللہ، ہم نہ ہوتے اللہ کی عبادت نہ ہوتی، بنا عرف اللہ، ہماری وجہ سے اس کی معرفت ہوئی، ہم نہ ہوتے تمہیں پتہ ہی نہ چلتا مسجود کون ہے، ساجد کون ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ ہے تمہیدی گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے کی اور آپ کے ذہنوں کو تھوڑا الجھا بھی دیا، لیکن آئے تھوڑا آسان کر دیتے ہیں۔ آل محمد نے بتایا طریقہ نماز کا، بتایا کس نے؟ رسول اللہ نے، اور ایک حدیث پڑھی، صلو کما رأیتمونی اصلی، سب جانتے ہیں، تمام فرق اسلامی نے اس حدیث کو لکھا کہ نماز ویسے پڑھا کرو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، نماز ویسے پڑھا کرو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جیسے مجھے دیکھا ویسے پڑھنا، جیسے مجھے دیکھا، نماز ویسے پڑھنا، شرط ہے دیکھنے کی، سننے کی شرط نہیں ہے، دیکھنے کی شرط ہے۔ تمام فرق اسلامی میں جتنے تمام فرقے ہیں، کوئی رسول کے 250 سال کے بعد آیا امام، کوئی 200 سال کے بعد آیا، کوئی 300 سال کے بعد آیا، کوئی 150 سال کے بعد آیا، دیکھا تو کسی نے بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اب آپ کہاں بیٹھے ہیں بھئی؟ دیکھا تو کسی نے بھی نہیں۔ میں نے نماز پڑھی، میں نے اپنے پدر بزرگوار مولانا سید ابو الحسن نقوی صاحب کو نماز پڑھتے دیکھا، انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار جنہوں نے تحفۃ العوام لکھی مولانا سید منظور حسین نقوی صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے علامہ حائری کو دیکھا، توجہ آخری بندے تک، انہوں نے علامہ حائری کو دیکھا، انہوں نے علامہ حائری کو دیکھا، انہوں نے آغا ابو الحسن اصفہانی کو دیکھا، انہوں نے آیت اللہ بروجردی کو دیکھا، کہاں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے آیت اللہ بروجردی کو دیکھا، انہوں نے آیت اللہ کاشف الغطاء کو دیکھا، انہوں نے آیت اللہ صاحب جواہر کو دیکھا، انہوں نے شیخ مرتضی انصاری کو دیکھا، انہوں نے شیخ جعفر ششتری کو دیکھا، انہوں نے آگے بڑھ کے علامہ استحباناتی کو دیکھا، انہوں نے علامہ استحباناتی کو دیکھا، انہوں نے بڑھتے بڑھتے بات آگے جا رہی ہے، انہوں نے مقدس اردبیلی کو دیکھا، مقدس اردبیلی نے علامہ مجلسی کو دیکھا، علامہ مجلسی نے سید ہاشم بہرانی کو دیکھا، سید ہاشم بہرانی نے علامہ ہلی کو دیکھا، علامہ ہلی نے ابن فہد ہلی کو دیکھا، ابن فہد ہلی نے ابن ادریس ہلی کو دیکھا، ابن ادریس ہلی نے بات آگے جا رہی ہے، ابن ادریس ہلی نے قطب الدین راوندی کو دیکھا، انہوں نے آگے بڑھتے بڑھتے شیخ توسی کو دیکھا، انہوں نے سید مرتضی کو دیکھا، انہوں نے شیخ مفید کو دیکھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور شیخ مفید وہ ہستی ہے جن کو امام زمانہ نے اپنا بھائی کہا ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ انہوں نے شیخ سید مرتضی کو دیکھا، سید مرتضی نے شیخ مفید کو دیکھا، شیخ مفید نے نواب اربعہ کو دیکھا، ابن کولوے کو دیکھا، ابن بابوے کو دیکھا، محمد بن یعقوب کولینی کو دیکھا۔ میں بخار میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، توجہ میری طرف مبذول رکھیں۔ انہوں نے محمد بن یعقوب کولینی کو دیکھا، انہوں نے نواب اربعہ کو دیکھا، نواب اربعہ نے 12ویں کو دیکھا، 12ویں نے 11ویں کو دیکھا، 11ویں نے 10ویں کو دیکھا، 10ویں نے 9ویں کو دیکھا، 9ویں نے 8ویں کو دیکھا، 8ویں نے 7ویں کو دیکھا، 7ویں نے 6ٹھے کو دیکھا، 6ٹھے نے 5ویں کو دیکھا، 5ویں نے 4تھے کو دیکھا، 4تھے نے 3رے کو دیکھا، 3رے نے 2سرے کو دیکھا، 2سرے نے پہلے کو دیکھا۔ عزیزو، اب میں کیا جملہ عرض کروں، جب یہ میرا مولا علی ظاہری خلافت کے لیے نماز پڑھانے آیا تو صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ ہر صحابی کی زبان پہ یہ فکرہ تھا، علی نے ویسے نماز پڑھائی جیسے رسول پڑھایا کرتے تھے۔ مل کے
توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب یہ 12واں جب ہمارا پہلا آیا نا نماز پڑھانے کے لیے تو ہر ایک کی زبان پہ یہ فکرہ تھا، آج تو علی نے ویسے نماز پڑھائی جیسے رسول پڑھایا کرتے تھے، تو ہم دیکھ کے پڑھتے ہیں، سن کے نہیں پڑھتے۔ جو فرما رہے ہیں تو کیا پیدا ہوئے کس کے لیے؟ معرفت کے لیے، عبادت کے لیے۔ خلقت وجودی انسان عبادت، اللہ نے پیدا کیا کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ عبادت وقت ہے نماز کا تو نماز کے ذریعے عبادت۔ کوئی اگر چہرہ نظر آ جائے تو اس کو دیکھ کے عبادت، چہرہ نہ ملے تو ذکر کر کے عبادت، ذکر کی بندش ہو تو محبت کر کے عبادت۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم پیدا ہوئے عبادت کے لیے، ہم نے عبادت کرنی ہے جس انداز میں بھی ہو۔ تو عزیزان محترم، خوشا بحال اس کا کہ جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے۔ میرے سنی شیعہ بھائی مستقل میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ آ رہے ہیں، اللہ ان کی جو جو حاجت ہے صدقہ محمد والے محمد کا پوری کرے، کوئی ان کو غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہمارا تو مجالس عزا کا امتیاز ہی یہی ہے کہ ہم مل جل کے عزاداریاں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، توجہ ہے آپ کی کہ مقصد اصلی ہے عبادت، مقصد اصلی ہے ان کی معرفت۔ ہم پیدا ہوئے عبادت کے لیے، اب میری جانیں قربان ہو جائیں اس عبادت پہ جس عبادت کے لیے رسول کی عبادت لمبی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میری جانیں قربان ہو جائے اس عبادت کے لیے کہ جس عبادت کے لیے رسول کی نماز کبھی لمبی ہو جائے کبھی چھوٹی ہو جائے۔ نہیں، جملہ میں نے دے دیا، بغیر دلیل کے بات کرنے کا عادی ہی نہیں ہوں۔ جب تک سند نہ ہو سامنے، روایت نہ ہو، مدرک نہ ہو، حوالہ نہ ہو۔ ایک تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ نماز طولانی ہوئی، کون نہیں جانتا؟ نماز طولانی ہوئی، نماز طولانی ہوئی، سب جانتے ہیں نا نماز طولانی ہوئی۔ دل یہ چاہتا ہے، یہاں پہ میں نے پچھلے سال ایک مسدس عرض کی تھی، وہ یہاں پہ پھر عرض کر دوں، موقع کی مناسبت ایسی آ گئی ہے۔ دل یہ چاہتا ہے وہ آپ سن لیں، ذکر آل محمد میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ سجدے میں رسول اللہ ہیں، پشت پہ امام حسین ہیں، امام حسین کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، لوگوں کی طرف ہے۔ سید الشہداء کا رخ جو ہے وہ لوگوں کی طرف ہے۔ سجدہ طولانی ہو رہا ہے، سجدہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سبحان ربی العلی و بحمدہ، سبحان اللہ۔ آپ تو جانتے ہیں جب کوئی چیز زیادہ اچھی لگے تو انسان کہتا ہے سبحان اللہ۔ حسین ہے پشت رسالت پہ، کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سجدے میں ایک روز تھے محبوب کردگار، توجہ فرمائیے گا، سجدے میں ایک روز تھے محبوب کردگار، حکم خدا سے سر نہ اٹھاتے تھے زینہار۔ سجدے میں ایک روز تھے محبوب کردگار، حکم خدا سے سر نہ اٹھاتے تھے زینہار۔ لوگوں نے سر اٹھایا جو ہو کے بے قرار، دیکھا حسین پشت نبوت پہ ہیں سوار۔ سجدے میں ایک روز تھے محبوب کردگار، حکم خدا سے سر نہ اٹھاتے تھے زینہار۔ لوگوں نے سر اٹھایا جو ہو کے بے قرار، دیکھا حسین پشت نبوت پہ ہے سوار۔ پشت نبی پہ دیکھ کے جلوہ حسین کا، مولانا بلال کاظمی صاحب کا یہ ہے، لکھنؤ کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ سجدے میں ایک روز تھے محبوب کردگار، حکم خدا سے سر نہ اٹھاتے تھے زینہار۔ لوگوں نے سر اٹھایا جو ہو کے بے قرار، دیکھا حسین پشت نبوت پہ ہیں سوار۔
पुश्ते नबी पे देख के जलवा हुसैन का करने लगे सहाबा भी सजदा हुसैन का। मेराज बंदगी के हकीकी उसूल से, मेराज बंदगी के हकीकी उसूल से, मेहराब बेहक शनास से, रहमत के फूल से, इतनी बड़ी नमाज और सजदे के तूल से जी चाहता है पूछ लूं बढ़कर रसूल से, या मुस्तफा शऊर के हालों में कौन है। मेराज बंदगी के हकीकी उसूल से, मेहराब हक शनास से, रहमत के फूल से, इतनी बड़ी नमाज और सजदे के तूल से जी चाहता है पूछ लूं बढ़कर रसूल से, या मुस्तफा शऊर के हालों में कौन है। सजदा खुदा को है तो ख्यालों में कौन। करके दुनिया को ये पता चले, सजदा तवीर करके ये दुनिया को पता चले तेरी नमाज है बनो इब्ने अली रसूल है। तो जो फरमा रहे हैं तो उस इबादत का क्या कहना जिसके लिए इबादत तुलानी हो, मेरी और आपकी नहीं रसूल की, रसूल की, मेरी और आपकी नहीं। ये तो एक जुमला अर्ज किया हमेशा सुनते रहते हैं। दूसरा जुमला जो है पैगंबर नमाज पढ़ रहे थे, जल्दी जल्दी नमाज को तमाम किया, जल्दी 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 जल्दी। तो बाद में नमाज तमाम हुई तो फौरन मस्जिद से बाहर गए, वापस आए तो पूछा या रसूलल्लाह बड़ी जल्दी जल्दी आपने नमाज को तमाम किया, क्या वजह है। तो फरमाते हैं समिअतु सौत बुकाए सबीन फज़ननतु अन्नहुल हुसैन। मेरे कान में एक बच्चे के रोने की आवाज आई जो मेरे हुसैन से मिलती जुलती थी। ये है हुसैन। मौला आपको किसी गम में ना रुलाए। अगर आप मौला हुसैन को समझ लेना तो कायनात आपके कदमों पे नजर आए। आप जानते हैं इसमें हुसैन क्या करता है। इसमें हुसैन से बड़ा तावीज़ अल्लाह की बारगाह में है ही नहीं। बीमार हो तो या हुसैन कह के दम करो, बीमारी दूर हो जाएगी। परेशान हाल हो तो या हुसैन कह के दुआ करो, परेशानी टल जाएगी। जन्नत चाहिए तो हुसैन का दर है, कौसर चाहिए तो हुसैन का दर है, हयात चाहिए तो हुसैन का दर है। मिलता है कयामत के दिन गुनहगारों की 1000 सफ़े होंगी जिनमें से 999 सफ़ों की शफाअत फकत ज़हरा का चांद हुसैन करेगा। तो जो फरमाते 999 कोई पानी पिला के जन्नत में जाएगा, कोई रो के जन्नत में जाएगा, कोई रुला के जन्नत में जाएगा, कोई अज़ादारों के जूतियां सीधी करके जन्नत में जाएगा। 1000 में से 999 फकत इमाम हुसैन के अज़ादारों की सफ़े। खुशा बहाल उसका, फख्र करे अपनी किस्मत पे। मैंने मोतबर किताबों में पढ़ा है उस वक़्त तक कोई मजलिस में नहीं आ सकता जब तक हुसैन की माँ के दस्तखत ना हो जाए। आप आज जो मजलिस में आए हैं ना, आप खुद नहीं आए, आपको बुलाया गया है। चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे कोई किसी मजहब से ताल्लुक हो, मजलिस में उस वक़्त तक नहीं आता जब तक जनाब फातिमा उसको ना बुलाए। मौला आपको खुश रखे। अज़ीज़ान मोहतरम, करबला के मैदान में हजरत इमाम हसन का बेटा कासिम इब्न अल-हसन, कासिम नाम की तारीख मैंने अपनी किताब एक लिखी है। अक़्द हजरत कासिम अलैहिस्सलाम पे तहकीकी गुफ्तगू, 4 जिल्दों पे ये किताब है जो अनकरीब इंशाअल्लाह आ जाएगी।
تو اس میں میں نے کافی تحقیق کی ہے حضرت قاسم علیہ السلام کے حوالے سے. تقریباً 5.5 صفحے کی اس کی ایک جلد ہے. تو اس میں پرانے حوالہ جات، پرانی کتابیں کہ جنہوں نے حضرت قاسم علیہ السلام کے عقد کے حوالے سے گفتگو کی ہے. آج کل ایک عجیب رجحان چل رہا ہے اور ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ وقوع نہیں ہوا. حالانکہ یہ نہ سمجھیے گا کبھی آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ کوئی شادی کی محفل تھی کربلا معلی میں. ایسا نہیں ہے. یہ امام حسن کی وصیت کا اجرا کیا تھا مولا حسین نے. مقالات سید العلماء میں آیت اللہ علامہ سید علی نقوی اللہ مقامہ نے بھی اس کو باقاعدہ درج کیا ہے کہ کربلا میں یہ واقعہ ہوا. اور یہ حقیقت ہے کہ کربلا کے میدان میں جس طرح سے امام حسین نے حضرت قاسم کو روانہ کیا ہے بہترین لباس پہنا کے. اب سوال یہ کیا جاتا ہے ایک اعتراض جو محمل قسم کا اعتراض ہے کہ حضرت قاسم تو 14 برس کے تھے، تو 14 برس کے بچے کا عقد کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کتاب میں نے لکھا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کا جب عقد ہوا تو آپ 11 سال کے تھے. یہ دلیل نہیں ہے، معصوم کی وصیت ہے. جس کو معصوم نے عملی جامہ پہنایا کربلا کے میدان میں، یہ کوئی خوشی کی نہیں تھی، یہ وصیت کا اجرا تھا. کربلا کے میدان میں مولا نے ہر ایک کے لیے ایک غم کو چھوڑ دیا. کسی کا چھوٹا بچہ مر جائے غم چھوڑ دیا، کسی کا جوان چلا جائے غم کو چھوڑ دیا، کسی کا بھائی چلا جائے اس کے لیے بھی غم کو رکھ دیا. ایک بڑا اہم ترین غم تھا، اگر یہ نہ ہوتا ہے بعض اوقات شادی ہوتی ہے اور فوراً بیوہ ہو جاتی ہے. یہ کربلا کے میدان میں مولا نے ایک رکھ دیا. کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو تو ہمارے ہاں یہ مصیبت بھی موجود ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور دوسرا پتہ کیا تھا؟ عربوں کی ایک تاریخ ہے. سب سے اہم ترین جملہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، عربوں کے ہاں ایک تاریخ ہے. وہ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ یہ ہے کہ عرب جو بھی ہو، کوئی کواری بچی ہو اس کی طرف بری نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن بیوہ کی طرف بری نگاہ سے نہیں دیکھتا. آل محمد کے خاندان میں جوان ترین بچی بی بی فاطمہ ہے. مولا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی میری بیٹی کی طرف بری نگاہ سے دیکھے. کوئی کیا سمجھ سکتا ہے معصوم کی مصلحت کیا تھی؟ نہ پانی تھا. مہندی کیسے تیار ہوئی؟ اشکوں سے تیار ہوئی. بیویوں کے آنسو گرتے رہے، مہندی تیار ہوتی رہے. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ دولہا آتا ہے. کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ دولہا جو ہے وہ گٹھری میں آئے؟ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. میں ایک دل یہ چاہتا ہے کہ کربلا کے میدان کا ایک عجیب ترین موقع کیا ہے؟ حضرت قاسم کی جنگ ہے. 2 جملے عرض کرنے ہیں آپ سے، پھر میں مسائل کی طرف آؤں گا. شہزادہ قاسم کی تاریخی جنگ، یہ کربلا کا اہم ترین رکن ہے. 14 سال کا آپ کا سن ہے. میدان میں آپ گئے اور آپ نے جو جنگ کی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی. آپ آئے اور آپ نے آ کے کربلا کے میدان میں رجز پڑھا. میں کون ہوں؟ میرا نام کیا ہے؟ میرا تعارف کیا ہے؟ وہ رجز جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسدس کی شکل میں ہے. اس کے بعد ہم کربلا جائیں گے شہزادے کی قبر کو ڈھونڈنے کے لیے، شہزادے کے مقام شہادت کو ڈھونڈنے کے لیے. حضرت قاسم میدان میں آئے تو لشکر یزید کو سامنے دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، میں عظمتوں کا سویرا ہوں، نام قاسم ہے. توجہ آخری بندے تک. میں عظمتوں کا سویرا ہوں، نام قاسم ہے. میں عظمتوں کا سویرا ہوں، نام قاسم ہے. متاع فاطمہ زہرا ہوں، نام
میں عظمتوں کا سویرا ہوں نام، متاع فاطمہ زہرا ہوں نام، شجاعتوں کی تمنا ہوں نام، قسیم خلد کا پوتا ہوں نام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں عظمتوں کا سویرا ہوں نام قاسم ہے، متاع فاطمہ زہرا ہوں نام قاسم ہے، شجاعتوں کی تمنا ہوں نام قاسم ہے، قسیم خلد کا پوتا ہوں نام قاسم ہے۔ کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں، تمہارے جسموں کو تقسیم کرنے آیا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں، تمہارے جسموں کو تقسیم کرنے آیا ہوں۔ ہجوم لشکر باطل شعار کچھ بھی نہیں، ہجوم لشکر باطل شعار کچھ بھی نہیں، سوائے ذرہ گرد و غبار، چمک سینانوں کی تیغوں کی دھار، چمک سینانوں کی تیغوں کی دھار کچھ بھی نہیں، میری نظر میں پیادے سوار، قبائے روح بدن سے اتار سکتا ہوں، قبائے روح بدن سے اتار سکتا ہوں، یہ فوج کیا ہے زمانے کو مار سکتا ہوں۔ شہزادہ قاسم ابن الحسن رجز پڑھ رہے ہیں، اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حیات چھوڑ کے شمشان لو تو بہتر ہے، حیات چھوڑ کے شمشان لو تو بہتر ہے، حقیقتوں کو ابھی جان لو تو بہتر ہے، میں کون ہوں مجھے پہچان لو تو بہتر ہے، جو کہہ رہا ہوں اسے مان لو تو بہتر ہے، شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں، شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں، یہی بہت ہے کہ میں عباس کا بھتیجا ہوں۔ یہی بہت ہے کہ میں عباس کا بھتیجا ہوں، گلوں کو تیغ کا پانی پلا کے دم لوں گا، علی کی یاد جہاں کو دلا کے دم لوں گا، چراغ فتح حسینی جلا کے دم، ستمگروں کو جہاں سے مٹا کے دم لوں گا، بہادری کے لیے نقطۂ کمال ہوں میں، بہادری کے لیے نقطۂ کمال ہوں میں، علی کا نور نظر ہوں، حسن کا لال ہوں میں۔ سرکار اپنا تعارف کروا رہے ہیں، سنو یزیدیو، وہ داغدار نسب آئینہ دکھاؤ اسے، وہ داغدار نسب آئینہ دکھاؤ اسے، کہ ہارنے کی خبر تم ذرا سناؤ اسے، کہاں ہے شام کا مرحب بلا کے لاؤ اسے، کہاں ہے شام کا مرحب بلا کے لاؤ اسے، نہ آ رہا ہو تو مقصد میرا بتاؤ اسے، خدا کے شیر کے جوہر دکھانے آیا ہوں، میں آج پھر در خیبر اٹھانے آیا۔ شہزادہ قاسم ابن الحسن اپنا تعارف کرواتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہے ہیں، تو طولانی جو لکھا ہے لیکن ایک جملہ عرض کر کے میں آپ کو کربلا لے جانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں لعینو یہ وقت عرصہ محشر سے جوڑ سکتا ہوں، لعینو یہ وقت عرصہ محشر سے جوڑ سکتا ہوں، حیات و موت کے دھارے کو موڑ سکتا ہوں، لعینو یہ وقت عرصہ محشر سے جوڑ سکتا ہوں، حیات و موت کے دھارے کو موڑ سکتا ہوں، ہر ایک ظلم کے خیبر کو توڑ سکتا ہوں، بدن سے روح کا پانی نچوڑ سکتا ہوں، کتاب فتح سے والناس لکھ کے آیا ہوں، میں اپنے شانوں پہ عباس لکھ کے آیا۔ عزیز و شہزادہ میدان میں ہے، عمر سعد نے کہا ازرق شامی
جو 1000 کے لشکر پہ بھاری تھا، کہا کہ جاؤ اس شہزادے کے مقابلے پہ. اس نے انکار کیا، کہا میری توہین ہے، یہ چھوٹا سا بچہ اس کے مقابلے میں کیسے جاؤں. کہا جی میرا بیٹا ہے کہ جو بہت ہی طاقتور ہے، وہ بھی 400-500 پہ بھاری ہے، میں اس کو بھیجتا ہوں. ملتا ہے بیٹا میدان میں آیا، سرکار نے اس پہ حملہ کیا، وہ زمین پہ گرا. سرکار شہزادہ قاسم نے اس کو بالوں سے پکڑ کے اٹھایا. جنگ سنے سرکار کی، بالوں سے پکڑ کے اٹھایا اور گھمایا سرکار نے. وہ کہ ملتا ہے جب وہ بیٹھتا تھا تو اس کے لیے مخصوص قسم کا گھوڑا آتا تھا، اتنا وزنی تھا وہ. سرکار نے اس کو بالوں سے پکڑ کے گھمایا، اور گھمانے کے بعد جب زمین پہ مارا تو سب نے لکھا کہ اس کے بدن کی کوئی ہڈی ایسی نہیں تھی جو بچی ہو. وہ ملعون واصل جہنم ہوا. اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، سرکار نے اس کو قتل کیا. اس نے تیسرے کو بھیجا، اس کو قتل کیا. چوتھے کو بھیجا، اس کو قتل کیا. غصے میں شرابور ہو کے آتا ہے. اب جو منظر مولا حسین نے دیکھا کہ ازرق آ رہا ہے، آپ نے کہا کہ بہن زینب ماں سے کہو قاسم کے لیے دعا کرے، کیونکہ اب وہ آ رہا ہے جس کو شام کا مرحب کہتے ہیں. ازرق نام ہے اس کا، بہت ہی خبیث انسان ہے. بھائی جملہ کہنا تھا، مولا کے ہاتھ بلند ہوئے، ام فروا کے ہاتھ بلند ہوئے. اس ملعون نے غصے میں کہتا ہے کہ تو نے میرے 4 بیٹوں کو مارا. سرکار فرماتے ہیں تو بھی ان سے ملحق ہونے والا ہے، میں تجھے بھی تیرے 4 بیٹوں کے پاس پہنچا دیتا ہوں، صبر کر. اس نے ایک وار کیا، سرکار نے وار کیا. ملتا ہے تلوار کا کچھ حصہ سر پہ لگا، خون جاری ہوا. پھر سرکار نے جو وار کیا وہ ملعون 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ملتا ہے جیسے کھیرے کو کاٹا جاتا ہے، یہ روایت کی فکرہ ہے، مثل خیار 2 نیم شد، کھیرے کی طرح کٹ کے 2 حصوں میں تقسیم ہو کے زمین پہ گرا. اب شہزادہ منتظر ہے، کوئی آئے مقابلے پہ، کوئی نہیں آتا. انتظار کر رہے کوئی آئے، کوئی نہیں آیا. ملتا ہے سرکار آگے جا رہے ہیں، لشکر ہٹتا جا رہا ہے. عمر سعد کے خیمے کے پاس پہنچے اور کہتے تجھے حیا نہیں آتی. عمر سعد سے مخاطب ہو کے کہتے عمر سعد تجھے حیا نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی، تو نے پانی پیا ہے آج؟ کہاں جی پیا ہے. کہا تیرے بچوں نے پیا ہے؟ کہا جی پیا ہے. کہا تیرے جانوروں نے پیا ہے؟ کہا پیا ہے. کہا تجھے شرم نہیں آتی، علی کی اولاد پیاسی ہے اور تو سیراب ہے. اس ملعون نے حکم دیا اب ایک ایک کر کے نہ جاؤ، مل کے حملہ کرو شہزادہ قاسم پہ. میں کس زبان سے عرض کروں، یہیں سے میں شہادت کا آغاز کر رہا ہوں. مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. اس نے کہا کہ شہزادے پہ حملہ کرو. حملہ کس زبان سے کروں، میں کس زبان سے بیان کروں کہ حملہ کس طرح شروع ہوا. یہاں سے پہلے ایک جملہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں. نافع کہتا ہے کہ شب عاشور آئی، میں نے دیکھا مولا حسین، ہلال بن نافع مولا کا صحابی ہے، کہتے میں نے دیکھا مولا قتل گاہ سے خیمہ گاہ کے دوران اپنی جھولی میں کچھ چیزیں جمع کر رہے ہیں. میں نے کہا مولا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ کل عاشور کا دن ہے، میں نے شہید ہو جانا ہے، میری سکینہ قتل گاہ میں آئے گی، میں زمین سے کانٹے اکٹھے کر رہا ہوں، میری سکینہ کے پاؤں پہ کانٹے نہ لگ جائے. کہا میں نے یہ جملہ سننا تھا. مولا نے ارشاد فرمایا آؤ میں تمہیں اپنا اجڑا ہوا باغ دکھاؤں. کہا کہ مولا مجھے لے کے گئے. کہا ہلال یہاں پہ میرا اکبر گرے گا، یہاں پہ میرا اون و محمد گرے گا، یہاں پہ میرے عسکر کے تیر لگے گا، یہاں پہ میرے عباس کے بازو کٹیں گے. ہلال یہاں پہ تو قتل ہوگا. عزادارو اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کا ہلال یہاں سے لے کر وہاں تک، وہاں سے لے کر وہاں تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، ادھر سے لے کر ادھر تک. کہ مولا کیا
کہہ رہے کا سن یہاں سے لے کر وہاں تک میرے قاسم کا لاشا کربلا میں بکھر جائے گا۔ عزادارو خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ ہلال کہتا اچھا مولا۔ مولا نے کہا ہلال وہ جگہ جو نظر آ رہی ہے نا یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا امام زمین پہ آئے گا۔ ہلال کہتا میں دوڑ کے جانے لگا۔ مولا نے کہا ہلال ابھی نہ جا۔ کہ مولا کس لیے؟ کہ میری ماں زہرا زواں بین کر رہی ہے۔ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، خدا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ عزادارو تم نے ماتم کرنا ہے، جناب زہرا کو پرسا دینا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سیدہ کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو تمہارے رونے سے مجھے یقین ہو گیا ہے وہ بی بی جس کو رونے نہیں دیا گیا وہ آ گئی ہے۔ عزادارو تمہارے گریے سے مجھے یقین ہو گیا ہے جناب زہرا کی سواری آ گئی ہے۔ عزادارو تمہارے رونے سے مجھے یقین ہو گیا ہے حسین کی زخمی ماں زہرا آ گئی ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ جب میرے شہزادہ قاسم نے جنگ شروع کی، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے۔ عزادارو قاسم ڈگمگانے لگا۔ جب زمین پہ آیا تو کہا یا اماں ادرکنی، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ عزادارو میری جان قربان، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ روایات میں ملتا ہے کربلا کے میدان میں جب شہزادہ قاسم نے آواز دی، یہ وہ موقع تھا میرا مولا بہت تیزی سے قتل گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ آپ نے مولا عباس سے کہا عباس آپ دائیں طرف سے حملہ کرو، میں بائیں طرف سے حملہ کروں گا۔ عزاداروں میں آپ سے سوال کرتا ہوں جب حملہ کرنے والا غازی ہو اور مولا حسین تو کیا ہوا؟ دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف چلی گئیں، بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف آ گئیں۔ عزاداروں یہ وہ موقع تھا، امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس مظلوم شہزادے پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی تھی اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ گئی تھی۔ عزادارو شہزادہ ہر شہزادے نے ہر شہید نے مولا کو ایک مرتبہ پکارا، لیکن یہ وہ شہید ہے جس نے 11 سے 12 مرتبہ پکارا۔ ملتا ہے جب کسی گھوڑے کی ڈاب شہزادے کے سینے پہ آتی تو رو کے کہتے چچا چچا۔ عزادارو ایک آواز بلند ہوئی چچا جنگ روک دیجئے، چچا جنگ روک دیجئے۔ عزادارو ملتا ہے مولا زمین پہ آئے، عزادارو دیکھا قاسم نظر نہ آیا۔ عزادارو کبھی میرا مولا دائیں دیکھتا ہے، کبھی میرا مولا بائیں دیکھتا ہے۔ عزادارو قاسم کا لاشا نظر نہ آیا۔ عزادارو روتے ہوئے ایک جملہ کا قاسم بیٹا مجھے آواز دو، کوئی جواب نہ آیا۔ آخری جملے عرض کر رہا ہوں خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ فرماتے ہیں قاسم بیٹا مجھے آواز دو۔ عزادارو کوئی جواب نہ آیا۔ عزادارو ملتا ہے میرے مولا کی بشری طاقتوں نے جواب دے دیا۔ فرماتے ہیں قاسم بیٹا میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں مجھے آواز دو۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، مشرق سے آواز آئی چچا، مغرب سے آواز آئی چچا، شمال سے آواز آئی چچا۔ جہاں قاسم کی لاش کے ٹکڑے پڑے تھے عزادارو کہیں سے ہاتھ آ رہا ہے، کہیں سے بدن کا کوئی حصہ۔ عزادارو میری جان قربان مولا نے قاسم کی لاش کو جمع کیا اور عزادارو لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا اور ایک جملہ کا اماں محضر سے اتار دیا۔ عزادارو آسمان کو دیکھتے ہیں کبھی قاسم کی لاش کو، واہ غربتا ہائے میں غریب ہو گیا، ہائے حسین غریب ہو گیا، ہائے حسین غریب ہو گیا۔ عاشق مہدی کربلا میں تھے، کہتے ایک دن میں نے مجلس پڑھی مولا حسین کے حرم میں نے یہ جملہ کہا، مولا نے قاسم کی لاش پہ یہ فکرہ کہا، ہائے میں غریب ہو گیا۔ کہتے میں سو گیا
عالم خواب میں میں نے دیکھا ایک بی بی آئی اور مجھے کہا ہاں شیخ مہدی جو تو نے مصائب آج پڑھے ہیں اس کو میرے حسین کے حرم میں دوبارہ نہ پڑھنا. کہ میں نے کہا بی بی کیا روایت صحیح نہیں ہے؟ کہ روایت بالکل ٹھیک ہے لیکن جب سے تو نے روایت پڑھی ہے میرا حسین بے ہوش پڑا ہے. ارے جب ہوش میں آتا ہے تو زبان پہ وہی فکرہ ہائے میں